عمران خان نے کھبی دکھا کے سجی ماری ہے۔ کل عمران خان کی طرف سے دو باتیں کی گئی تھی۔ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم راولپنڈی میں جلسہ نہیں کریں گے جو آج 28 ستمبر کو ہونا تھا، جس کے لیے بھرپور تیاریاں کی گئی تھی۔ عمران خان کی طرف سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ہر صورت جلسہ ہوگا، حکومت عدلیہ اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، لیکن کل اچانک سے عمران خان نے ایک اور یو ٹرن لیا۔ جیسے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ لیڈر وہی ہوتا ہے جو ضرورت کے مطابق یو ٹرن لے لے، تو اس طرح سے عمران خان نے یو ٹرن یہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جلسہ نہیں کریں گے کیونکہ ایک تو انہوں نے اجازت نہیں دینی، دوسرا یہ ہے کہ اجازت دے دیں گے تو ہماری گرفتاریاں ہوں گی، پکڑ دھکڑ ہوگی۔ تو عمران خان نے کہا کہ ہم جلسے کی بجائے احتجاج کریں گے۔ ایک تو بات عمران خان نے یہ کی کہ جلسے کی بجائے احتجاج کیا جائے گا راولپنڈی میں اور لیاقت باغ کے ارد گرد۔ لیاقت باغ کے اندر کیونکہ جلسہ ہونا تھا، جلسہ ہو نہیں رہا تھا، عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ جلسہ نہیں ہوگا، تو لیاقت باغ کے گرد انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا احتجاج ہوگا۔ اور قافلے دور دور سے روانہ ہو چکے تھے، خیبر پختونخوا سے بھی، پنجاب سے بھی۔ دوسری عمران خان نے یہ بات کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ رائٹ دکھا کے لیفٹ مارتے ہیں۔ ویسے عموماً تو کہا جاتا ہے کہ بائیں دکھا کے دائیں مارنا، لیکن عمران خان نے کہا کہ یہ رائٹ دکھاتے ہیں اور لیفٹ مارتے ہیں۔ عمران خان کھبو نہیں ہے، بہرحال کھبو ہوتے تو ایسا کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے بہرحال یہ کہا کہ یہ دائیں دکھا کے بائیں مارتے ہیں۔ عمران خان نے واقعی ان کو کھبی دکھا کے سجی ماری ہے۔ ان لوگوں نے یہ سوچ لیا احتجاج، وہ کیا احتجاج ہوگا؟ جلسے کے لیے تو بھرپور تیاریاں کی جاتی ہیں، جلسے کو روکنا ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے، لیکن احتجاج کو روکنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو حکومت کی طرف سے لوڈیاں ڈالی گئیں اور ان کے پھر جو حامی ہیں وہ بھی کہہ رہے دیکھیں عمران خان نے کس طرح سے یو ٹرن لے لیا، عمران خان کس طرح سے مکر گئے۔ ان کے پاس تو بندے ہی نہیں ہیں، بندے نہیں ہیں تو پھر حکومت کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ لگتا ہے کہ پنجاب حکومت نے یہ احتجاج کامیاب کر دیا ہے، اور احتجاج اپنے وقت 2 بجے سے پہلے رات کو ہی کامیاب ہو گیا تھا کیونکہ لوگ پنڈی پہنچ چکے تھے۔ دور دور سے 2 روز پہلے ہی لوگ جلسے کے لیے آ رہے تھے۔ جب احتجاج کا پتہ چلا تو ان میں مزید لوگ بھی شامل ہو گئے، اور آج صورتحال وہاں پہ یہ ہے کہ سارے کے سارے راستے بند ہیں۔ حسن ابدال سے لے کے اسلام آباد تک موٹر وے بند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیض آباد اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ فیض آباد سے لے کے لیاقت باغ تک سارے راستے، سارے چوک، سارے چوراہے بند کر دیے گئے ہیں، اور سنا ہے کہ دفعہ 144 بھی لگا دی گئی ہے۔ رینجرز کو طلب کیا گیا ہے، عمران خان کی جیل کے باہر رینجر تعینات ہے اور پولیس کے دستے ہر جگہ پہ تعینات ہیں۔ پورے کا پورا راولپنڈی حکومت کی طرف سے بند۔ عمران خان نے احتجاج کرنا تھا، لیکن پنجاب کی حکومت نے کنٹینر لگا دیے، ٹرک لگا دیے، پولیس لگا دی، رینج لگا دی، اور جو کچھ بھی ان سے لگایا جا سکتا تھا وہ لگا دیا۔ اور تحریک انصاف کے ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو یہ اور بھی بہت کچھ لگا رہے ہیں کہ آپ ادھر سے پھر جائیں، ہماری طرف آ جائیں۔ اور پھر قاضی فیصل صاحب وہ بھی ایک آئین میں ترمیم پر نظر ثانی کر رہے ہیں، جس کے بعد فروڈ کراسنگ کی اجازت مل جائے گی۔ وہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن ان کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا۔ ووٹ کاؤنٹ ہو گیا تو بس پھر آئینی ترمیم کے لیے ان کے پاس لوگ پورے ہو جائیں گے۔ تو تحریک انصاف کی طرف سے بہت بڑا چیلنج کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ روک سکو تو روک لو، اسی طریقے سے تحریک انصاف کی طرف سے چیلنج دیا گیا ہے، ہمارے بندوں کو اگر پکڑ سکتے ہو، ہمارے ایم این ایز کو اگر پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو، اپنے ساتھ ملا سکتے ہو تو ملا لو، کیونکہ یہ سنا گیا ہے کہ ان کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے۔ اگر وہ محفوظ مقامات پر نہیں بھی پہنچتے تو پھر بھی ان کے ہتھے آنے والے نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے ان کو پکڑ لیا، یرغمال بنا لیا، اجلاس میں چلے گئے، تو وہاں پہ ان کی رائے وہی ہوگی جو عمران خان، کیونکہ ان کو پتہ کہ ہم نے اسی معاشرے میں رہنا ہے، تو کس طرح سے رہیں گے۔ تو باقی یہاں تک اس بات کا تعلق ہے، ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ قاضی فیصل صاحب کی ایکسٹینشن کے تابوت میں بھی کیل ٹھونک دیا گیا ہے، تو اس پر ہم اب بھی قائم ہیں۔ اگر بالفرض یہ کہ آئینی ترمیم کے لیے ان کے پاس اکثریت ہو جاتی ہے، تو جس طرح سے قاضی فیصل صاحب کا بینچ بیٹھے گا، ویسے تو بینچ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں، اس کے بعد پھر شنگھائی تنظیم
इजलास होना है उससे पहले पहले तरमीम कर लें। अगर उससे बाद तरमीम चली जाती है तो फिर काजी फैसल साहब अपने घर जा चुके होंगे। काजी फैसल साहब के लिए सारी बसात बिछाई गई है। तो होने क्या जा रहा है, क्या हो सकता है, आइन में तरमीम के लिए इन्होंने अपने घोड़े दौड़ा दिए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि इतलाक होगा तहरीक इंसाफ के लोगों पर कि वो वोट दे दें, उनको डी-सीट कर दिया जाएगा, लेकिन उनका वोट काउंट हो जाएगा। तो इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उस तरमीम में ये भी कह दिया जाए, क्योंकि काजी फैसल साहब बैठे हैं, उनकी अदालत बैठी हुई है, उनकी तरफ से ये भी कहा जा सकता है कि ना तो ये डी-सीट होंगे और ना ही इनका वोट काउंट होने से रह जाएगा, वोट भी काउंट होगा और इनकी सीट भी बच जाएगी। अगर ये कुछ हो जाता है तो फिर ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए होगा कि उनमें से जितने लोगों को पकड़ लिया जाएगा वो वोट दे देंगे। दूसरी तरफ चले जाएंगे मुस्लिम लीग नून वाले, पीपल्स पार्टी वाले और इत्तेहादियों में से भी कुछ लोग, हो सकता है कि उनका भी ज़मीर जाग जाए, वो दूसरी तरफ आ जाएं। इसलिए तरमीम किसी सूरत भी मंजूर होती हुई, पास होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो तहरीक इंसाफ, क्या आप उनको बुद्धू समझते हैं? वो बिल्कुल खामोश बैठे होंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया होगा। मौलाना फजल रहमान फ़िलहाल उनके साथ हैं, अगर वो दिल से इनके साथ हैं, वो भी अपने घोड़े दौड़ा रहे होंगे। तो इस तरह से तहरीक इंसाफ का ये चैलेंज कि अगर हमारे MNAs को अपने साथ मिला सकते हो तो मिला लो, इनको पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, इनको अपना साथ देने पर मजबूर कर सकते हो तो करके देख लो, लेकिन कुछ हाथ नहीं आएगा। और इसी पर बहुत से लोगों का यकीन वासिक है। बात हमने शुरू की थी रावलपिंडी में एहतजाज की, तो रावलपिंडी में एहतजाज 2 बजे से पहले बल्कि रात ही को कामयाब हो गया। ये देख लीजिए, ये असदुल्ला खान साहब की तरफ से जो उनका व्लॉग है उसका ये थंबनेल है, ये आपको क्या बता रहा है? तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की तरफ से, आप इसको अहमकाना इक़दामात कह लें या बेअक्ली कह लें या जो भी आपने कहना कह लें, इनकी वजह से, इनके इक़दामात की वजह से तहरीक इंसाफ का एहतजाज ज़बरदस्त तरीके से कामयाब हो गया। और इमरान खान ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया। उनको पता था कि हमारा जलसा नहीं होने दिया जाएगा और एहतजाज कर सकते हैं, और इनको खबर ही नहीं थी कि इतना ज़्यादा कामयाब एहतजाज हो सकता है। तो इमरान खान ने जो कहा वो बिल्कुल उन्होंने वाकई खब्बी दिखाकर सज्जी मार दी है। तो इंतज़ार करते हैं कि आईनी तरमीम की कैसे मिट्टी पलीद होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।